امریکی فوج واپس، اسرائیل 10 منٹ بھی نہیں چل پائے گا۔ ترکی نے اسرائیل کو فہرست سے نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں کی شروعات مڈل ایسٹ کے ایسے ملک سے کریں گے جو صرف نام کا ہی پاورفل اور سپر پاور ملک ہے۔ مڈل ایسٹ میں آج کل اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ جو پتہ نہیں کتنے ہی سالوں سے مڈل ایسٹ میں راج کر رہا تھا، لیکن شاید اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ لگاتار عراق اور سیریا میں امریکہ کی بیسز پر میزائل سے، ڈرون سے اور راکٹوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہی تو اب امریکی سپاہی بھی بہت زیادہ خوف اور پریشانی میں ہے۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ پینٹاگون جو یو ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اپنے سپاہیوں کو بہت جلد بلانے والا ہے۔ ایسی خبر پینٹاگون کی طرف سے مل رہی ہے کہ ہم اپنے سپاہیوں کو سیریا سے بلوانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ شاید ان سپاہیوں کو عراق سے بھی واپس بلوا لیا جائے، کیونکہ ناظرین عراق کی حکومت لگاتار امریکہ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے سپاہیوں کو یہاں سے جلد فائنلائز کرو، کنکلوڈ کرو، لپیٹو یہاں سے جلدی۔ رپورٹس کے مطابق جلد ہی امریکہ پینٹاگون آفیسر اور عراق کے آفیسرز کی جلد میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ عراق سے سپاہی کب اور کیسے نکلیں، یعنی نکلنا بالکل طے ہے۔ فی الحال یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ کی بیسز پر لگاتار حملے ہونے کی وجہ سے اپنے سپاہیوں کو پوری طرح سے لپیٹنے پر غور کر رہے ہیں، جس طرح افغانستان سے انہوں نے اپنی فوج کو حملوں کی وجہ سے سمیٹا۔ لیکن ایک بات مزید آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امریکی فوجی دوسرے ملکوں میں تعینات ہوتے ہیں، وہ ان ملکوں کی حکومت کی رضامندی سے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مزاحمتی گروپ حملے کرتے ہیں۔ اس لیے اب امریکہ عراق، سیریا سے بھی بھاگ رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بیسز سے ہٹا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو وہاں کرد تنظیم ہے اسے ہم فنڈنگ کرتے ہیں یا کریں گے، وہ گروپ مل کر سیریا کے ساتھ آئی ایس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنائے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں۔ ناظرین، اب ترکی کی طرف چلتے ہیں۔ ترکی بدل گیا ہے۔ جیروسلم نیوز پوسٹ کے مطابق ترکی نے اسرائیل کی تمام ایکسپورٹ بند کر دی ہے، یعنی جو سامان ترکی سے اسرائیل کو جاتا تھا یا کوئی بھی کاروبار ہوتا تھا، اس لسٹ سے اب ترکی نے اسرائیل کو نکال دیا ہے۔ ویسے بھی غزہ فلسطین کی کوئی اسلامی ملک مدد نہیں کر رہا سوائے حماس، یمن، حوثیز کے علاوہ، اس لیے تھو بہت ہو رہی ہے اسلامی ملک کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملک اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خوبصورت بیان دیے جا رہے ہیں تاکہ کچھ عزت واپس بن سکے۔ ترکی کی ایک اور خبر ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سویڈن اب نیٹو کا ممبر بن گیا ہے۔ ترکی پہلے نہیں مان رہا تھا اس چیز کے لیے کافی ٹائم سے، لیکن اب مان گیا۔ مان کیسے گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ناظرین، جب سویڈن میں قرآن جلائے گئے تھے، کیا سویڈن حکومت نے ان کو سزا دے دی، یا سویڈن نے کوئی اپنے ملک میں یا حکومت میں ایسا کوئی قانون بنا دیا کہ کوئی اگر قرآن جلاتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں تو ترکی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ترکی سویڈن کو نیٹو میں شامل اس لیے نہیں ہونے دے رہا تھا کیونکہ ترکی امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، ترکی F-16 جنگی جہاز خریدنا چاہتا تھا امریکہ سے، لیکن امریکہ اسے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن صرف اس خالص وجہ سے ترکی سویڈن کو نیٹو کا ممبر نہیں بننے دے رہا تھا، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ اور امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ سویڈن نیٹو کا ممبر بن جائے۔ اس حوالے سے ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نیٹو میں کوئی ملک تب تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک ایک ملک کی رضامندی نہ ہو، ورنہ نیٹو میں کوئی اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ترکی اور امریکہ کی ڈیل ہو چکی ہے۔ جو ترکی چاہ رہا تھا F-16 فائٹر، وہ اسے مل گیا، امریکہ نے دے دیا۔ یہ ڈیل ناظرین $50 بلین کی ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ ڈیل پکی ہوئی تو ترکی بھی فوراً مان گیا سویڈن کو اجازت دینے کے لیے کہ اب سویڈن نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ بھائی سویڈن میں قرآن پاک جلائے گئے، اس لیے ترکی سویڈن کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دے رہا۔ لیکن اب پتہ چلا یہ بھی ترکی کا مطلب تھا، امریکہ ڈیل نہیں کر رہا تھا، اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے ترکی سویڈن کو اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کافی عرصے سے ہم اپنے اسلامک ملکوں
मुल्कों को देखते आए हैं, कहीं कुरान जलाया जाए, मस्जिदें तोड़ी जाएं, कुरान और मस्जिदों की बेहुरमती की जाए, मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया जाए, लेकिन इस्लामी मुल्क उफ तक नहीं कह सकते। बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं, पूरी तरह से बिल्कुल खामोश हैं। कितने ही मुसलमानों की बेगुनाह जाने जाती रही, बच्चों को मारा जाता रहा, औरतों की तजलील की गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा। काफी ऐसे मुल्क हैं जिनकी असलियत ठीक से पता नहीं थी, लेकिन जंग की वजह से सब खुलकर सामने आया है। काफी सारे मुल्कों का चेहरा नया रूप देखने को मिला है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ये खबर भी आ रही है कि कुवैत ने टेम्पररी यानी फिलहाल अपने टैंकरों को रेड सी से रोक लिया है। ईरान के वजीर खारजा का बयान आया कि इसराइल जो इतना कूद रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, नेतन्याहू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अमेरिका के साथ के बिना अगर इसराइल 10 मिनट भी जिंदा रह ले तो वो बहुत है। यानी अमेरिका अगर पूरी तरह से इसराइल का साथ छोड़ दे, चाहे वो पैसों से हो या वेपन से या किसी भी तरह की सपोर्ट ना करे, तो इसराइल का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और मजीद ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि जो कुछ भी गजा फलस्तीन में हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है और वाशिंगटन है। फिलहाल नाजरीन, इस रिपोर्ट में इतना ही। नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।